الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ ناظرین، مقام صحابہ کے اس حلقے میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم آپ کو بتلائیں گے صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کے طبقات کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، صحابہ کرام میں فضیلت اور درجے کے اعتبار سے امت کا کیا عقیدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے مقام و مرتبے سے متعلق ہیں، آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ صحابی عربی کا لفظ ہے جو صحبہ یصحب سے بنا ہے، اسم مشتق ہے، اور جو اسم فعل سے بنایا جاتا ہے اس کے لیے اہل لغت کے نزدیک اتنا کافی ہوتا ہے کہ اگر اس فعل کا صدور ایک بار بھی فاعل سے ہو تو اس کا نام اس فعل کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ضارب ہم اس آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک بار مارے، اور جو آدمی بار بار مارتا ہو اس کو بھی ضارب کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے لغت میں صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس کو رسول اکرم کا دیدار نصیب ہوا ہو۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے صحابی کی تعریف میں علماء کرام کے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ بعض حضرات نے یہ قید لگائی کہ صحابی اس آدمی کو نہیں کہیں گے جس نے ایک بار رسول اکرم کو دیکھا ہو، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کچھ دن آپ کے ساتھ رہا ہو، آپ کی صحبت اٹھائی ہو۔ بعض لوگوں نے شرط لگائی کہ ایک دو غزوے میں شرکت کی ہو، لیکن یہ شرطیں اور اس طرح کی پابندیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ لغت سے میل نہیں کھاتی۔ اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صحابی کی تعریف کی ہے کہ صحابی وہ مرد یا عورت ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی لیکن ایمان کی حالت میں ان کی موت نہیں ہوئی تو وہ صحابی نہیں۔ اسی طرح کسی آدمی نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، بعد میں کچھ دنوں کے لیے کوئی دوسری کیفیت اس پر طاری ہوئی، شک و شبے کی، ردت کی، لیکن بعد میں پھر توبہ کر کے اسلام قبول کیا، آخر میں مسلمان ہو کر دنیا سے گیا، وہ بھی صحابی ہے۔ بعض حضرات نے دیکھنے کی قید لائی ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اکرم کو دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھنے کا تعلق اگر صرف آنکھوں سے ہے تو یہ تعریف درست نہیں ہے، لیکن اگر رویت سے رویت قلبی مراد لی جائے تو تعریف درست ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی لیکن نابینا تھے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھا، جانا، آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ فرما برداری کی زندگی گزاری۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی، چاہے وہ ملاقات کتنی ہی تھوڑی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ حضرات صحابہ کہلاتے ہیں، اور انہی میں کے ایک فرد کو صحابی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیبی اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حصے میں نہیں رکھی۔ بڑے مرتبے اور درجے کے لوگ ہیں
جن کو اللہ رب العزت نے اس سعادت کے لیے چنا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے کچھ خاص قسم کے لوگوں کو چن کر منتخب فرما کر اس دنیا میں بھیجا، جو نبی کے اوپر ایمان لائے اور ساری زندگی اطاعت و فرما برداری میں انہوں نے لگا دی. مال، عزت، آبرو، دولت، گھر بار، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے لٹا دیا. تو جن آنکھوں نے ایک بار محبت سے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، وہ صحابی ہے. مسلمان اس کو صحابی مانتے اور کہتے ہیں. صحابی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کسی الگ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ فلاں صحابی ہے؟ تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے باقاعدہ اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس کو ذکر کیا ہے کہ کسی آدمی کے صحابی ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں صحابی ہے. تو اس میں بعض صحابہ کرام تو ایسے ہیں جو تواتر کے ساتھ جن کی صحبت اور صحابیت یہ ثابت ہے. بعض حضرات ایسے ہیں کہ خبر مشہور کے ذریعے ان کا صحابی ہونا ظاہر ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بعض دیگر صحابہ کرام نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ فلاں صحابی ہیں. اسی طرح سے اگر کسی آدمی کی عدالت ثابت ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابی ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی، آپ کو دیکھا، میرے سامنے آپ نے ایسا کیا، تو اس کو بھی صحابی مانا جاتا ہے. اور یہ بات تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے ایک درجے اور ایک مرتبے کے نہیں تھے. کچھ حضرات ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے اسلام کی دولت سے سرفراز کیے گئے. کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. کچھ حضرات وہ ہیں جن کو ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی، اور کچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی. کچھ حضرات کو احد میں شرکت کرنے کا موقع ملا. اس اعتبار سے درجہ بندی علماء کرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کتابوں میں الگ الگ فرمائی ہے. علامہ ابن سعد نے اپنے طبقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو درجہ بندی کی ہے، اس میں 5 طبقے متعین فرمائے ہیں صحابہ کرام کے، جس میں پہلا طبقہ ان حضرات کا رکھا ہے مہاجرین میں سے جن حضرات نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی. پھر انصار میں سے جن حضرات نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی. پھر تیسرا طبقہ ان کا متعین کیا جو حضرات جنگ بدر میں تو شریک نہیں ہوئے لیکن قدیم الاسلام ہیں. اسی طرح سے بعد میں جو حضرات بیعت رضوان وغیرہ میں شریک ہوئے، ان حضرات کی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے. اس طرح 5 طبقات انہوں نے متعین فرمائے. علامہ حاکم نے صحابہ کرام کے 12 طبقے متعین فرمائے. اسی طرح علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں، علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں، اسی طرح علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں، جن حضرات نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتیں، ان کی سوانح حیات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان تمام مسائل سے انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے. اب ایک بات تو ہم نے آپ کو یہ بتلائی کہ صحابہ کرام کے اس طرح
علماء کرام نے طبقات متعین کیے ہیں۔ اب اگر سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، تو اہل سنت کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں افضل ترین خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں بھی خلافت کی ترتیب کے ساتھ، اگرچہ بعض حضرات نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے تعلق سے بعض حضرات نے حضرت عثمان کو، بعض حضرات نے حضرت علی کو تیسرا نمبر دیا ہے، لیکن اس بات میں سب متفق ہیں کہ یہ حضرات درجے اور مرتبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ بشارتیں ان کو سنائی گئی ہیں ان کی کوئی دوسرا برابری نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد درجہ ہے عشرہ مبشرہ کا، 10 ایسے پاکیزہ نفوس صحابہ کرام میں۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے تھوڑے وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ صحابہ کرام اجمعین میں فضیلت کے اعتبار سے امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ خلفائے راشدین اس امت کے افضل ترین حضرات ہیں، اور صحابہ کرام میں ان کا کوئی دوسرا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد باقی حضرات ان 10 لوگوں میں سے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کی زندگی میں سنائی، ان حضرات کا درجہ ہے۔ پھر اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیت رضوان، اس طرح درجہ بدرجہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جیسی خدمات، ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے انعامات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد کتنی تھی، یہ بات بھی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح اس کی تعداد بتانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح کا کوئی دستور نہیں تھا کہ جو آدمی آ کر مسلمان ہو اس کو رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ ایک محدود اندازے کے مطابق اکثر محدثین کرام اور مورخین جس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ بعض حضرات نے تو 1,24,000 تک لکھا ہے، لیکن اس کے لیے جو شہادتیں چاہیے تاریخ سے وہ فراہم نہیں کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن صحابہ کرام جو ذکر کرتے ہیں کہ ہماری تعداد اس دن 10,000 تھی۔ سب سے بڑی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھی، اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں سنا، آئے، ملاقات کی، ایمان قبول کیا اور پھر چلے گئے، پھر دوبارہ ان کا آنا یا آپ کی صحبت اختیار کرنا ان کو میسر نہ ہوا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن جن لوگوں نے اس سلسلے میں زیادہ چھان بین کی ان حضرات کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام 1,00,000 سے تجاوز کر جاتی ہے ان کی تعداد، جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہیں۔ جن حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے بیانات قلم بند کرائے ہیں یا احادیث روایت کی ہیں، وہ 1,00,000 سے زائد ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ بڑی تعداد اس بات کو بتلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک بڑا جم غفیر متعین فرمایا، تاکہ یہ دین اپنی اصلی حالت میں قیامت تک باقی رہے، اور اس دین کو دور دور تک پہنچانے کے لیے یہ پاکیزہ نفوس ساری زندگی
محنتیں اور کوششیں کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ کرام عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول۔ اس عدالت سے کیا مراد ہے؟ کیا معنی ہے عدالت صحابہ کا؟ کیا معنی ہے ان کی ثقاہت کا، ان کی تعدیل کا؟ جب علماء کرام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین، عادل یا عدل جور کا مخالف لفظ ہے، اور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں عدل انصاف کے معنی میں، لیکن عربی میں اس کے اندر تھوڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ عادل اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کردار بہتر، رویہ اچھا ہو، ایمانداری پکی ہو، ایمان پختہ ہو، جھوٹ، فسق، فجور اور ایسے رذائل اخلاق جس سے کسی آدمی کو عیب لگتا ہو، ان چیزوں سے وہ دور ہو۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی کہ عدالت در حقیقت ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اور تقوی کہتے ہیں ایسی کیفیت کو کہ ایک انسان کے اندر جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو فسق و فجور سے، بدعات سے، خرافات سے اور تمام ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو اللہ رب العزت کو منظور نہیں اور پسند نہیں ہے۔ تقوی کی ایسی کیفیت کا کسی انسان کے اندر ہونا، پایا جانا، اور اس طرح پایا جانا کہ وہ اس کے خلاف نہ کرے، اسی چیز کا نام عدالت ہے۔ عدالت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معصوم مانتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابی کوئی لغزش نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، امت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ صحابی سے لغزش ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت اور معصوم ہونا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے خاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایسا ملکہ پایا جاتا ہے کہ وہ برائیوں میں ملوث نہیں رہتے، فسق و فجور کے قریب نہیں جاتے، اور اگر کبھی کوئی بات کسی داعیے کے نتیجے میں، شیطان یا نفس کے شرارت کے نتیجے میں اگر ان پر کوئی طاری ہوتی ہے تو وہ دائمی نہیں ہوتی ہے، بڑی جلدی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اہل سنت کا عقیدہ کہ صحابہ کرام قابل احترام، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں سب سے افضل ترین گروہ صحابہ کرام کا ہے، اور اس میں بھی درجہ بندی ہے، خلفائے راشدین کی، عشرہ مبشرہ کی، اصحاب بدر کی، اصحاب احد کی، اصحاب بیت رضوان کی، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے، اور بعد میں جن لوگوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ اس طرح سے یہ درجہ بندی ہے۔ یہ وہ حضرات جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اپنی زندگیوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ کبھی دنیا کی لذتوں سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا مشغول نہیں کیا کہ وہ لذتیں ان کو اللہ رب العزت کی فرما برداری سے روک پائیں۔ کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے مفاد کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر نہ ہوتے تو یقیناً دین تابعین اعظام تک نہ پہنچتا، اور اگر تابعین اعظام کی کوششیں نہ ہوتی تو تبع تابعین تک نہ پہنچتا، اور جب ان حضرات ہی کی کوششیں درمیان سے نکال دی جائیں
تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ اسلام کو پہنچانے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، اس کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے، گھر بار چھوڑنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان حضرات نے اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک آیت میں نہیں 20 آیتوں میں ان کے فضائل اور مناقب ذکر فرمائے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، ان کی روش سے ہٹ کر اور کٹ کر چلنے والوں کو یہ صاف صاف فیصلہ سنا دیا کہ تم لوگ اللہ رب العزت کے فرما بردار نہیں ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی روش کے خلاف چلنے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صاف صاف یہ بتلا دیا کہ جو ہمارے ان پاکیزہ نفوس کے کردار، ان کے عمل اور ان کی سیرتوں سے کٹ کر چلتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ دیکھیے صاف طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ناظرین، یہاں اللہ رب العزت نے مومنین کن کو قرار دیا ہے؟ وہی حضرات جو صحابہ کرام کہلاتے ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ کے نزول کے وقت کوئی اور نہیں، یہی حضرات موجود تھے۔ ہم آپ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ہم سے پہلے والے بھی نہیں تھے۔ جو حضرات اس زمانے میں موجود تھے وہی حضرات ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے سے جدا ہو کر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جدھر بھٹک رہا جا رہا ہے جانے دیں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے، اور آخر اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ وساعت مسیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجے کا، مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے عمل و کردار کو معیار متعین فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی روش کے خلاف چلنے والے، انہیں گالیاں دینے والے، ان کے سلسلے میں بدگمانی کرنے والے، صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے، انشاءاللہ اگلے حلقے میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ اور مرتبہ قرآن کی روشنی میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔